السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ العزیز آج میں رمضان المبارک کے پہلے روزے کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے جو اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے تو اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اور روزوں کو ہم پر فرض کیے جانے کا مقصد کیا ہے، ان باتوں کو مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے جو اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا اللہ رب العالمین کا ایک اہم مقصد جیسا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی روحانی اور جسمانی خلافت کا ورثہ ایک قوم سے دوسری قوم کو دینے کا اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا۔ سورہ قدر کی چند آیات پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک ایسی رات ہے جو دنیا کے 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر سورہ قدر میں اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر وہی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی روحانی اور جسمانی خلافت کا ورثہ ایک قوم سے دوسری قوم کو دیا ہے۔ جیسا ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے خلافت کا ورثہ عطا کیا تھا۔ بنی اسرائیل کی 2000 سالہ خلافت کا خاتمہ اسی لیلۃ القدر کی رات میں کیا گیا، اور اس زمین کا ورثہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا گیا۔ ایک لمبا سلسلہ تھا دیکھیے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چل رہا تھا۔ حضرت اسحاق کے بعد میں یعقوب کو ملا تھا، یوسف کو ملا، داؤد کو ملا، موسیٰ کو ملا، عیسیٰ کو ملا۔ اس سلسلے کو اسی رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں ختم کیا گیا۔ اس سلسلے کو کیوں ختم کیا گیا، اس پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو قرآن کریم سے ہمیں یعنی بہت ساری باتیں ملے گی کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ دیا تھا، اللہ کی زمین کی طہارت کو انہوں نے گندا کر دیا تھا۔ بے حیائی، فحاشی، زنا، سود خوری، رشوت، شراب، فرقہ واریت اور بے روح دین داری، نمازوں کو انہوں نے ضائع کیا، روزے کے مقصد کو انہوں نے ضائع کیا، اور خود بنی اسرائیل پر ہی یہ ظلم کرنے لگے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے ملتی ہے، یہاں تک کہ شرک جیسے برائی میں بھی یہ مبتلا ہو چکے تھے۔ تب اللہ رب العالمین نے جو کام ان کے ساتھ کیا ہے، دیکھیے اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آسمانی کتابوں کا سلسلہ جو بنی اسرائیل میں جاری و ساری کئی صدیوں سے جاری و ساری تھا، اس سلسلے کو روک دیا، پیغمبروں کے سلسلے کو بند کر دیا۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد کوئی اور، پھر اس کے بعد کوئی اور آخری اس سلسلے کی پیغمبروں کی کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس سلسلے کو اللہ رب العالمین نے روک دیا، اور یہیں تک نہیں بلکہ قبلہ جو بیت المقدس تھا اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اب ایک اور قوم کو زمین کی خلافت دی گئی، ایک اور قوم کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو آخری کتاب کے لیے چن لیا، اور اس کتاب کے نزول کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو چنا، اور اس مہینے کے آخری عشرے لیلۃ القدر کی آخری عشرے سے لیلۃ القدر کی رات کو چن لیا، اور عبداللہ کے بیٹے کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو قرآن کریم کا مسکن بنا دیا۔ ایک قوم جو 2000 سال تک زمین کی وراثت پر قابض رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو، ملکوں کو، ان کے خاندان کو تمام عالم پر فضیلت دے رکھی تھی،
جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں ملتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دی تھی، ہم نے تم کو خلافت دے کر تمام عالم پر فضیلت بخشی۔ اب قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام فضیلتوں سے محروم کر دیا، اور دوسری قوم بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کریم کی برکت سے زمین کی خلافت عطا کی اور تمام عالم پر فضیلت دی گئی، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے ہی دے دی تھی کہ اے داؤد، زمین کی وراثت کے حقدار ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے، زمین کی وراثت کے حقدار ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ بے شک زمین کی خلافت کے حقدار وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہاں پر جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے زمین کی خلافت کے لیے، وہ نیک صالح بندوں کے لیے ہے، جنہوں نے سال کے 12 مہینوں کو رمضان المبارک کا مہینہ بنا دیا۔ جھوٹ، غیبت، رشوت، سود، چوری، ڈکیتی، شراب وغیرہ وغیرہ، زنا اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے رکے رہے، یعنی روزہ رکھ لیا۔ روزے کے معنی، سیام کے معنی بھی رکے رہنے کے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ایک قوم روزے کے مقصد کو جانے اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کرے، اپنا تزکیہ کرے گی، تو یہ سب فضیلتیں اس قوم کو دی جائے گی۔ بنی اسرائیل سے ان تمام کی تمام فضیلتوں کو صرف اسی لیے چھینا گیا کہ انہوں نے عبادات کو بے روح کر دیا، اور روزہ جیسی اس عظیم عبادت کو بھی انہوں نے بے روح کر دیا تھا، بس رسمیات میں پڑے ہوئے تھے۔ تو جب اس طرح سے کوئی قوم اپنے آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کرے گی، اپنا تزکیہ کرے گی اور غیر تزکیہ کاموں کو چھوڑ دے گی، تو سنیے جیسے اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے قرآن کریم میں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے اعمال بھی کیے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی خلافت دیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی تھی۔ اس دنیا میں ہم سے پہلے گزری ہوئی قومیں ہمارے لیے وسیلہ عبرت ہے۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم تبع ہے، اور بنی اسرائیل کی 2000 سالہ خلافت کا خاتمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان کی بدعمالیوں نے انہیں 2000 سالہ عظمت سے محروم کر دیا۔ لیکن آج امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بدعمالیوں سے ذلت و رسوائیوں کا زخم تازہ کر رہی ہے۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بدعمالیوں میں، برائیوں میں یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ وہ ایک بالش چلے تو یہ 2 بالش چلیں گے، یہ ایک ہاتھ چلے تو یہ 2 ہاتھ چلیں گے۔ اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھے، یعنی مسلمانوں نے بھی، امت مسلمہ نے بھی اللہ کی اس زمین کی طہارت کو گندا کر دیا۔ سال کے 12 مہینے ہمارے لیے رمضان المبارک کے مہینے ہونے چاہیے، جس طرح صحابہ کرام سال کے 12 مہینے گناہوں سے رکے رہتے اور سال کے سارے دن ان کے لیے عید کے دن ہوتے، یعنی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے سے گلے ایک دوسرے کو گلے لگاتے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے۔ یہ چیز آج ہمارے اندر باقی لگی رہی ہے۔ تو سال کے 12 مہینے اور سال کے سارے دن ہمارے لیے رمضان المبارک کے دن اور عید کے دن ہونے چاہیے، لیکن یہ آج کل ہمارے اندر کہاں ہے؟ کہیں پر بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہی تربیت کرنے کے لیے تو رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے، لیکن نفسانی خواہشات نے آج ہمیں اللہ کا نافرمان بنا کر رکھ دیا ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، سلف صالحین کے بعد ان سلف صالحین کے بعد ہم جیسے ناخلف پیدا ہوئے کہ ہم نے نفسانی خواہشات میں پڑھ کر اللہ کی عبادت کو ضائع کر دیا۔
نماز کی اسپرٹ کو ختم کر دیا، روزے کی اسپرٹ کو ہم نے ختم کر دیا، روزے کے مقصد کو ہم نے ختم کر دیا، لیلۃ القدر کی رات سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی عبادات کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے۔ یعنی روزے کی اسپرٹ کو ہم نے بھی ختم کر دیا۔ روزہ، نماز وغیرہ وغیرہ دیگر عبادات اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے، بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے ان عبادات کو فرض کیا گیا تھا، ہمیں متحد کرنے کے لیے، ہمیں ایک امت بنانے کے لیے اسے فرض کیا گیا تھا۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہم 8 یا 20 تراویح کی رکعت کے لیے لڑائی جھگڑے کریں گے، اذان اور سحرن کے لیے ہم لڑائی اور جھگڑے کریں گے، چھوٹی موٹی بات پر لڑیں گے اور جھگڑیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم یعنی لڑائی اور جھگڑے کریں گے تو ہمارے اندر اتحاد کہاں پر پیدا ہوگا؟ اور وہی ساری چیزیں جو بنی اسرائیل میں موجود تھی وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں بھی رسوا کر دیا ہے، ساری دنیا کی اقوام کو ہم پر غالب کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا کہ دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، انہوں نے اپنی زندگی کی تمام راتوں کو لیلۃ القدر کی رات بنا دیا تھا۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، رمضان المبارک کا آخری اشعرہ آتا ہے تو اس اشعرے میں لیلۃ القدر کی راتوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، اور نماز بھی اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ جتنا جلدی امام سلام پھیر دے ہم سلام سے باہر نکل جائیں۔ یعنی اقیم الصلاۃ للذکر قرآن کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، لیکن آپ غور کیجئے کہ نماز کے وقت میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سلام امام، دل میں ہمارے یہی ارادہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی امام سلام پھیرے اتنا بہتر ہے، اللہ کے ذکر سے ہم جتنا جلدی باہر نکلیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ذکر ساری زندگی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ساری زندگی نماز کے بعد میں ساری زندگی ہمیں اللہ یاد رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ صحابہ کرام کا تقویٰ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام راتوں کو لیلۃ القدر بنا دیا تھا، حتیٰ کہ اگر یہ میدان جنگ میں بھی ہوتے، اسی میدان جنگ میں بھی جو راتیں آتی وہ صحابہ کرام کے لیے لیلۃ القدر کی راتیں بن جاتی۔ صبح کو جنگ کرتے، رات کو اللہ کے آگے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے آگے ڈرتا ہوا دل لے کر، یعنی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں لے کر روتے روتے توبہ و استغفار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ترا اعینہم تفیض من الدمع، آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھو گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، دیکھیے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں قرآن کریم کے ذریعے انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ ہر رات ان کے لیے لیلۃ القدر کی رات بن جاتی، وہ جس ملک میں چلے جاتے وہ ملک کی وراثت ان کو مل جاتی۔ اس قرآن کی برکت سے رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی رات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس زمین کا خلیفہ بنایا تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو اٹھائیں گے، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں گرا دیں گے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہندوستان پر بھی ہمیں زمین کا وارث بنایا گیا تھا، لیکن وہی سب کچھ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ہمارے ساتھ ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ بنی اسرائیل کی 2000 سالہ خلافت چھین لی گئی۔ اس طرح ساری دنیا پر بھی اگر ہم نظر ڈالیں گے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی زمین کی خلافت کو چھین لیا گیا۔ کیوں؟ ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہر قوم کے لیے ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہے یا وہ اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے،
دیکھیے اللہ کا قانون کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی زمین کی طہارت کو بے طہارت کر دے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی سزا میں انہیں ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے غضب میں آ گئے۔ تو اب آپ ذرا ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کتاب دی اور 1000 مہینوں سے افضل رات دی، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت دی اور تمام عالم پر ہمیں فضیلت دی۔ ہمارے آبا و یعنی ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نیک ہو کر نیکی کا حکم دیں، برائی سے رک کر برائی سے روکے، سال کے 12 مہینوں کو رمضان المبارک کا مہینہ بنا دے، زندگی کی تمام راتوں کو شب قدر بنا دے، اس لیے کیونکہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدھی رات کو آسمان اول پر آتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں۔ بنی اسرائیل کے بعد ہم کو اس زمین کی وراثت ملی تھی، عرب کی سرزمین سے لے کر چین کی دیوار سے لے کر ہندوستان کے قطب مینار تک ہماری خلافت تھی، دنیا کے کونے کونے تک اسلامی خلافت تھی۔ صحابہ نے، سلف صالحین نے مسلمانوں کے لیے برس کے 12 مہینوں کو عید کا دن بنا دیا، ہر دن خوشیاں ہی خوشیاں تھی، لیکن اس کے بعد ہمارا دور آتا ہے اور ہماری حالت سلف صالحین سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جو دن گزرتا ہے وہ پہلے دن سے برا گزرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ کوئی عالم شرماتا ہے، نہ کوئی مفتی نہ عالم معاف کیجیے، نہ عالم شرماتا ہے، نہ کوئی عام مسلمان شرماتا ہے، نہ کوئی خاص مسلمان شرماتا ہے، بلکہ بوڑھا بھی گناہ کرنے سے نہیں گھبراتا، بچہ بھی گناہ کرنے سے نہیں گھبراتا، جوان بھی گناہ کرنے سے نہیں گھبراتا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں گھبراتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بھی بنی اسرائیل کی طرح ہم سے یہ منصب چھین لیا، فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر من بعدہم کیف تعملون، اور بنی اسرائیل کے بعد ہم نے تم کو زمین میں وراثت دی تھی تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کے بعد ہمیں زمین میں خلافت اس لیے دی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ بنی اسرائیل کے بعد ہم زمین میں کیسے اعمال کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین نے ہماری کیفیت دیکھی، ہمارے اعمال کو دیکھا، تو اس کے بعد وہی سب کچھ جو کچھ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ آج ہمارے ساتھ ہو بہو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے، اسے نازل کیے جانے کا مقصد اپنے سامنے رکھیے کہ بنی اسرائیل کی 2000 سالہ خلافت کا خاتمہ کیا گیا، اور اس خلافت کے تاج کو بنی اسماعیل کے سر پر رکھا گیا، بنی اسرائیل کے سر سے اس تاج کو اتارا گیا اور ہمارے سر پر اس تاج کو رکھا گیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، ہمیں انعامات پر انعامات دیے جائیں، بلکہ ہمیں ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں اٹھائیں گے تو وہ سب کچھ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو سمجھے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔